تو میں دعوت دوں گا اس ننھے منھے طالب علم کو جن کا نام محمد انیس الرحمان ہے، وہ آپ کے سامنے اپنے معافی الضمیر کو بیان کریں گے۔ داد ضرور دیجیے گا، بچوں کو داد دینے سے ان کے حوصلے بڑھتے ہیں اور یقیناً وقت آئے گا یہی بچے بڑے ہو کے دفاع صحابہ کے ترانے گائیں گے۔ محترم جناب محمد انیس الرحمان صاحب۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ہوتے ہو خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، ہوتے ہو خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم و تعظیم علماء کرام، دوستوں، بزرگوں، میں جس عنوان پر لفظ شاہی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے دفاع صحابہ۔ سامعین کرام، صحابہ ایک ایسی جماعت ہے جس کا انتخاب خود خدا نے کیا ہے۔ اللہ نے صحابہ کی جماعت کا انتخاب ایسے ہی نہیں کر دیا، پہلے صحابہ سے امتحانات لیے گئے، جب صحابہ امتحانات میں 100/100 پوزیشن حاصل کر کے کامیاب ہو گئے تو اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دے دیا اور ساتھ ہی فرما دیا اگر ان جیسا ایمان لاؤگے تو قابل قبول ہوگا ورنہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، صحابہ تو وہ صحابہ ہیں جن کا دفاع خدا نے بھی کیا ہے، محمد مصطفیٰ نے بھی کیا ہے۔ جب کفار مشرکین کو اللہ نے کہا ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ لے تو اس وقت کے کافروں نے کہا کیا ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لے؟ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، فوراً اس کے جواب میں کہہ دیا اس لیے کہ اللہ کو صحابہ کے ساتھ محبت تھی، اللہ کو صحابہ کے ساتھ الفت تھی، اللہ کو صحابہ کے ساتھ پیار تھا، یہ بات پسند نہ آئی، فوراً اس کے جواب میں کہہ دیا صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے کہہ دیا تم بے وقوف ہو، وہ بے وقوف نہیں ہے۔ علماء نے یہاں پر بہت عجیب و غریب نقطہ لکھا ہے، علماء کہتے ہیں اس وقت کے کافروں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، اللہ نے ان کو بے وقوف کہا، پتہ چل گیا آج کا کافر، آج کا کالا جو دل سے بھی کالا ہے باہر سے بھی کالا ہے، صحابہ کو بے وقوف کہے اس کو بے وقوف کہنا میرے اللہ کی سنت ہے، اگر کوئی صحابہ کو مرتد کہے اس کو مرتد کہنا میرے اللہ کی سنت ہے، اگر کوئی صحابہ کو دجال کہے اس کو دجال کہنا میرے اللہ کی سنت ہے، اگر کوئی صحابہ کو فتنہ کہے اس کو فتنہ کہنا میرے اللہ کی سنت ہے، اگر کوئی صحابہ کو برا بھلا کہے اس کو برا بھلا کہنا میرے اللہ کی سنت ہے۔ صحابہ کا دفاع محمد مصطفیٰ نے بھی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے ہر طرف دشمن ہی دشمن نظر آتے تھے یہ وہ صحابہ تھے، جو مجھے دوست نظر آتے تھے، جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے میرا ساتھ دیا تھا، لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا تھا، صحابہ نے سینے سے لگایا تھا، لوگوں نے مجھے دھکے دیے تھے، صحابہ نے بستر بچھائے تھے، لوگوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، صحابہ نے آنکھیں بچھائی تھی، لوگوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے، صحابہ نے آنکھیں بچھائے، لوگوں نے بچے ذبح کیے، صحابہ نے بچے قربان کیے، یہ وہ صحابہ تھے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صحابہ اتنے باحیا تھے کہ حاتم طائی کی بیٹی کو گرفتار کر لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہائی کا حکم دے دیا. اس لڑکی نے کہا مجھے میرے بھائی عدی بن حاتم کے پاس چھوڑ آؤ جو کہ یمن میں رہتا ہے. نبی کے چند صحابہ کی نگرانی میں اس کو جوان لڑکی کو غیر آباد جنگل اور ویرانوں کے راستے سے لے جایا گیا. جب حاتم کی سرزمین پر پہنچتی ہے حاتم کی نظر اپنی بہن کو لے آنے والے نوجوان صحابہ پر پڑتی ہے. اس کا چہرہ بدل جاتا ہے. وہ کہتا ہے اے بہن بتا تو صحیح, راستے میں جنگل بھی آتے رہے, ویرانے بھی آتے رہے, بجلیاں بھی چمکتی رہی, ہوائیں بھی چلتی رہی, اے بہن بتا تو صحیح ان لوگوں نے تیری عزت کے ساتھ کیا سلوک کیا. ابھی تک بھائی کی زبان سے یہ الفاظ پوری توڑ کر نکل نہ پائے تھے کہ بہن آپ کو بولتی ہے سیاح شرم کر رب کعبہ کی قسم آج تک وہ حیا سکی بہن کے لیے سکے بھائی کی آنکھوں میں نہیں دیکھا جو حیا محمد کے اجنبی صحابہ میں دیکھا ہے. یہ وہ صحابہ تھے. ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو اختتام میں لانا چاہتا ہوں. سامعین کرام, ایک مسلمان اور شیعہ کی دوستی تھی. مسلمان نے حج پر جانے کا ارادہ کیا. اس شیعہ نے کہا کہ جب تم روزہ رسول کے پاس پہنچو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میرا پیغام دینا کہ جی تو ہمارا بھی چاہتا ہے ہم آپ کے روزے پر آئے, مگر مجبوری یہ ہے کہ جو آپ نے دونوں ساتھ سنائے ہوئے ان کی وجہ سے ہم نہیں آتے. جب وہ مسلمان روزہ رسول پر پہنچا واپس آنے لگے جب حج سے روزہ رسول پر کھڑا تھا اس کو اس کی بات یاد آئی. بڑی کوشش کی نہ کہہ سکا, آخر وہ کلمات زبان سے نکل گئے. اس وہیں پھر روتا رہا. روتے روتے اس کو نیند آ گئی. خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. کیا دیکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, ادھر صدیق اکبر ہے, ادھر فاروق اعظم ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور سامنے حشیہ کھڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاروق اعظم اس کی گردن اکھیڑ دے, یہ تیرا دشمن ہے. حضرت فاروق اعظم نے اس کی گردن اکھیڑ دی. جب وہ مسلمان گھر واپس آتا ہے اس کا جی چاہتا ہے تو پہلے اس کو واقعہ بتا دوں. اس کے گھر میں جاتا ہے, کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر والے رو رہے ہیں. سبب پوچھا, بتاتے ہیں کہ صبح کے وقت بہانے کے لیے گیا تھا کہ اس کی گردن اکھیڑ دی تاکہ اس سے پتا چلا کہ یہ گردن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اکھیڑی ہے. تو دوستو جو صحابہ کے ساتھ دکھ سہے, جو صحابہ کے ساتھ دکھ سکے اس کا یہی انجام ہوتا ہے. جو صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحابہ سے ناراض وہ نبی سے ناراض, جو صحابہ کا دشمن وہ نبی کا دشمن, جو نبی کا دشمن وہ خدا کا دشمن, جو خدا کا دشمن عنقریب وہ اللہ کی پکڑ میں آنے والا ہے. آخر میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرف شرم محمد کے اشارے ہو گئے, جتنے ذرے سامنے سب ستارے ہو گئے. وما علینا الا البلاغ.